جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لندن میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف احتجاج ہوا، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک رد عمل پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی آ رہا ہے اور ایک رد عمل پاکستانی انٹیلیجنسیا یعنی دانشوروں کی جانب سے بھی آ رہا ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، کچھ تفصیلات ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے لاہور میں جو اسموک کی صورتحال ہے، آپ کو پتا ہے کافی زیادہ اس وقت پولوشن ہے، وہاں پہ کچھ جگہوں پہ لاک ڈاؤن بھی لگایا جا رہا ہے، مخصوص ایریاز کے اندر مخصوص قسم کی گاڑیاں نہیں جا سکیں گی، جو جنریٹر ہیں جن کو آپ کمرشل جنریٹر کہتے ہیں ان کو نہیں چلایا جا سکے گا، باہر آپ برق بھی کیوں نہیں کر سکیں گے۔ وہ بنیادی طور پہ انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم بی بی نے کل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں پنجاب، جو بھارتی پنجاب ہے، اس کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھوں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، پھر پاکستانی پنجاب میں بھی آتا ہے، وہاں پہ بھی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے۔ ایک تو چیز یہ سمجھنے کی، آج بھی میری کسی ماہر سے بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، انہوں نے کہا یہ جو اسموگ ہے، یہ جو پولوشن ہے، یہ نہیں ہوتا کہ یہ نومبر کے مہینے میں آ جاتی ہے یا دسمبر کے مہینے میں آ جاتی ہے، یہ سارا سال یہیں پہ رہتی ہے، لیکن کیونکہ ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوا کا جو پریشر ہے، جو مختلف چیزوں کا وزن ہے، اس کی وجہ سے وہ پولوشن ایک طرف آ جاتی ہے یا وہ نیچے آ جاتی ہے تو زیادہ وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ لیکن گرمیوں میں بھی یہ پولوشن اتنی ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس لیول پہ ہوتی ہے، اس سطح پہ ہوتی ہے اوپر، جہاں پہ آپ اس کو اس طرح دیکھ نہیں سکتے۔ پر اینی وے یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو مریم بی بی نے خط کی بات کی، اس کے اوپر مجھے کوئی زیادہ رد عمل نظر نہیں آیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جناب ہم افغانستان سے پھر بات کریں گے، تو انہوں نے بھی اس طرح کی بات کی۔ اب مریم بی بی نے بھی کہا کہ جناب ہم بھارتی جو پنجاب ہے اس کی حکومت سے رابطہ کریں گے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ تو علی امین صاحب کے حوالے سے تو بہت زیادہ لوگوں نے تنقید کی تھی، بہت سارے دانشوروں نے کہا تھا کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، جناب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کیسے دوسرے ملک کے کسی جو ہے شخص سے رابطہ کر سکتا ہے، یہ تو سفارتی سطح پہ ہوتا ہے، یہ تو فورن آفس کرے گا۔ یہ علی امین نے بڑی زیادتی کر دی اس طرح کی بات کر کے۔ اب مریم بی بی نے بھی وہی بات کی ہے کہ جناب میں بھارتی وزیر اعلیٰ کو، جو بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کو خط لکھوں گی، کس کیپیسٹی میں لکھیں گی، کیا جو سفارتی معاملات ہیں وہ ایک وزیر اعلیٰ ٹو وزیر اعلیٰ حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اس طرح رد عمل نہیں آیا۔ لیکن میرے خیال میں بھارت سے بات کرنے کی تو ضرورت ہے، یہ مسئلہ ایک ایسا ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق، اس کو چیزوں میں برائی نظر آتی ہے یا اچھائی نظر آتی ہے، اور اپنی مرضی کے مطابق جناب لوگ ان کو شوق بھی ہوتا ہے کہ جناب توبہ یہ کیا ہو گیا، اس سے بھی کوئی سنگین حرکت ہو رہی ہوگی، وہی دانشور بالکل کول کام، ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی جو شخصیت ناپسندیدہ ہو، اگر اس کا کوئی سپورٹر یا وہ شخصیت کوئی بات کر دے تو جناب فوراً دانشور جو ہے وہ چھلانگے لگانا شروع ہو جاتے ہیں اور چھت سے جا کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حالیہ واقعہ پیش آیا لندن کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ، وہ ایک ٹو بی آنیسٹ اس کو کنڈون تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ کوئی مناسب واقعہ نہیں ہے۔ ہر کوئی اس پہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس طریقے سے احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو پاکستان میں دانشوروں کا رد عمل میں دیکھ رہا تھا کہ جناب ان کا یہ کر دیں، ان کے اوپر پرچے کر دیں، ان کی شہریت کینسل کر دیں۔ اب بنیادی طور پہ یہ لوگ بچپن سے ہم ان کو سنتے آ رہے ہیں، بہت سارے دانشوروں کو، اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوری پرنسپلز کی بات کرتے ہیں۔ اب ان کو مطلب شاید اس چیز کا پتہ نہیں ہے، شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہے، یا یہ جان کے بھولے بن جاتے ہیں۔ کچھ تو جو صحافی وغیرہ میں ٹویٹس دیکھ رہا تھا کہ جناب اظہر مشفانی وہاں پہ چلا گیا، فلانا بندہ وہاں پہ چلا گیا، وہ تو سامنے نظر آ رہا تھا کہ obviously انہوں نے شاید لالا موسیٰ سے آگے بھی کبھی زندگی میں کوئی چیز کا مشاہدہ نہ کیا ہو سکتا ہے پوری دنیا گھوم کے آگے ہوں، لیکن وہ جہالت جو ہے وہ اندر سے نکلتی نہیں ہے جب تک آپ چیزوں کا مشاہدہ نہ کریں۔ دیکھیں جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں ان کا ایک سرٹن مزاج ہوتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کریں گے، ہم ان کا یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ جو طریقہ احتجاج ہے وہ نامناسب ہے، اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جمہوری معاشرے میں اس کے اوپر کوئی کرمنل آفینس نہیں بن جاتا انلیس کوئی کرمنل ڈیمیج ہوا ہو، گاڑی کو مار کے توڑا ہو۔ اس میں بڑا کوشچن یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو پاکستانی سفارت خانہ ہے اس کی گاڑی کے اوپر حملہ ہو گیا، اب اس گاڑی کو کتنا نقصان پہنچا ہے وہ بھی ان کو دکھانا پڑے گا۔ دوسرا اس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں جب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں اور شیشے کے اوپر یوں تھک تھک کر رہے ہیں، ساتھ ہی پیچھے پولیس کی گاڑی وین جا رہی ہے، پولیس کی ساتھ ہی ان کو ایسکارٹ کر رہی ہے، کسی کو پولیس کی
وین نے روکا نہیں, کسی کو پکڑا نہیں, کسی کو گرفتار نہیں کیا, وہ ان کو وہاں سے نکال کے لے گئے. اچھا بڑا کوشچن اس میں یہ کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس وقت لندن کے سرکاری دورے پہ ہیں؟ انہوں نے تو یہاں پہ کہا تھا کہ جی میں حکومتی خرچے سے اشیاء نہیں لوں گا کیونکہ پیسے خرچ ہو جاتے. تو لندن میں پاکستان کا سفارت خانہ کیوں ان کو پروٹوکول دے رہا, پاکستان کے سفارت خانے کی گاڑی کیوں لے کے ان کو گھوم رہی ہے؟ کیا یہ حکومت کے SOPs ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے کہ جو بھی سابق چیف جسٹس جاتا ہے اس کو لندن میں پروٹوکول دیا جاتا ہے, یا جو بھی چیف جسٹس جاتا ہے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے, یا کوئی جج جاتا ہے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے؟ چیف جسٹس یا حاضر سروس جج کی تو سمجھ آتی ہے, سابق ایک جج جو ہے اس نے جا کے وہاں پہ کیوں سفارت خانے کی گاڑی استعمال کی؟ میں بھی یہ رولز کے اندر لکھا ہو, ان کو آتھرائز ہو آئین اور قانون کے مطابق, لیکن میرے ذہن میں یہ کوسچن آیا تھا. تو اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو میری رہنمائی فرمائیے گا اور کامنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیے گا. اچھا اینی جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو لوگ آؤٹ ریج شو کر رہے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو گیا کہ قاضی صاحب کے خلاف وہاں پہ اس قسم کا احتجاج ہو گیا, وہاں پہ لوگ پہنچ گئے, لوگوں نے نعرے لگا دیے. بھائی یہ ایک نارمل چیز ہے ایک حقیقی جمہوری معاشرے میں. اچھا یہ وہی دانشور ہیں, ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی اگر پاکستان میں جتنی بڑی مرضی حرکت ہو جائے, یہاں پہ جو مرضی ہو جائے, جو مرضی آئین کی دھجیاں اڑائی جائیں, قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں, یہاں پہ ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں, کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہاں اپنی مرضی کے اگر بندے کے ساتھ ذرا سا کسی نے نعرہ بھی لگا دیا تو اس کا ان کا بڑا ایشو ہو جاتا ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا اور دوبارہ عرض کروں گا, جو ان کے سامنے جس قسم کا احتجاج ہوا اس سے میں اختلاف کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ مجھے پسند نہ ہو, آپ کو پسند نہ ہو, لیکن کیا وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے؟ کیا برطانیہ کے اندر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا جس طرح یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم ان کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بھائی کرائم اگر لندن میں ہوا ہے تو لندن کی پولیس نے کیا اس کے خلاف اب تک ایکشن لیا؟ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تھوڑا بہت تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے. یہ دانشور شاید جان کے نہیں سمجھنا چاہتے, یا ہی جاہل ہیں, یا یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم بھی جاہل رہے, یا پھر ان کو جمہوریت کا پتہ نہیں ہے کہ مغربی جمہوریت کس طرح آپریٹ کرتی ہے, حقیقی جمہوریت میں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایم جو ہے, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جو کیئر سٹارمر ہے, یہ اکتوبر کے مہینے کی اسی مہینے کی بات ہے. کیئر سٹارمر صاحب اسکاٹ لینڈ گئے تھے جو برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں, ان کی گاڑی کو پروٹیسٹرز نے چیز کیا. ایک عورت تو فلسطین کا جھنڈا لے کے ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگی ایڈنبرا میں, اور پھر وہ جدھر اندر گئے وہاں تک وہ عورت گئی اور وہاں تک وہ نعرے لگاتی رہی اور وہ بار بار کہتی رہی کہ فلسطین میں یہ ظلم ہو رہا ہے, 40,000 بندے مر گئے ہیں, اپارتھائڈ وہاں پہ آپ ختم کریں. وہ بار بار وہاں پہ جا کے نعرے لگاتی رہی, لیکن نہ اس کو پولیس نے روکا نہ اس کو گرفتار کیا. ہاں گاڑی آگے آنے سے اس کو روکا. یہ سامنے جو ہے آپ سامنے یہ خبر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ تصاویر بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد بھی وہ عورت وہیں پہ کھڑی رہی. اچھا ایک اور میں آپ کو اگر انسیڈنٹ بتاؤں جو نیوزی لینڈ کے اندر ہوا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, گارڈین نے بھی اس کو رپورٹ کیا کہ نیوزی لینڈ پی ایم جسنڈا آرڈن شرگز آف کار چیز بائی اینٹی جو ویکسین پروٹیسٹرز ہیں, انہوں نے ان کی کار کو چیز کیا جس کی وجہ سے ان کی گاڑی جو ہے فٹ کے پاتھ کے اوپر چڑھانی پڑ گئی. تو جب جسنڈا آرڈن صاحبہ سے پوچھا گیا جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کہ یہ کیا ہوا, تو انہوں نے شیئر کرنے کہ جسٹ انیدر ڈے ان جاب. یہ کیا ہے, وہ پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے کیا. یہاں پہ دانشور جو ہے وہ کلا بازیاں لگا رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس طرح اگر صوفے پہ بیٹھے ہونا اس وقت آپ سوچیں تو وہ یہ بات کر رہے ہوں تو اچانک وہ ان کی ٹانگیں یوں پیچھے چلی جائیں اور وہ کلا بازی لگا کے اس طرف جا کے آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا کہ لوگوں نے پروٹیسٹ کر دیا ہے. مطلب کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی جمہوری سینس کا. اچھا ایک اور میں برطانیہ کی ایک اور مثال آپ کو دے دوں. یہ سامنے آپ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے, کارڈف کے اندر جیکب ریس موگ جو ہیں یہ ٹوری ایم پی ہیں, یہ کارڈف یونیورسٹی میں گئے تھے, وہاں پہ اسٹوڈنٹ ان کے پیچھے لگ گئے. اسٹوڈنٹ نے کہا جناب آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں, آپ نے ان کے اسٹوڈنٹ نے ان کے خلاف وہاں پہ پروٹیسٹ کیا. اور یہ پوری خبر ہے کہ دیز ور دا سینز ایز دا پروٹیسٹرز ویونگ پیلسٹائن فلیگز descended on Tory MP Jacob Rees-Mogg after he gave a speech at Cardiff University. آگے وہ لکھتے ہیں جناب بی بی سی والے, the politician can be seen surrounded by security guards as he is escorted to a car. Demonstrators filming and waving placards followed him as voices could be heard shouting at the former Tory minister, جو پچھلے وہ پہلے وہ ٹوری منسٹر بھی رہ چکے ہیں. Organizers the Welsh Underground Network said he was not welcome in Wales.
انہوں نے کہا کہ ہم یہ ویلز میں یہ ویلکم نہیں ہے اس بندے کو، ہم جو ہے ادھر جو ہے اس کو ہم نہیں چاہتے کہ یہ شخص ادھر آئے. تو ان کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے، ان کی گاڑی پہ تھپ بھی کیا، لیکن کوئی گرفتاری نہیں ہوئی. اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ قاضی کی گاڑی کے 7 لوگوں نے نعرے لگا دیے، قاضی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ گئے تو یہ کر دو وہ کر دو، اگر ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. ایک دانشور ٹی وی پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی اگر کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. مطلب آئی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا ہو. مطلب اس میں اگر کوئی جرم ہوا ہے تو وہ برطانوی سرزمین پہ ہوا ہے. یہ ہر چیز کی ایک جورسڈکشن ہوتی ہے، اگر اس کی اس جورسڈکشن میں کچھ ہوا ہے تو وہ حکومت اسے ڈیل کر لے گی. اگر پاکستانی سفارت خانہ شکایت کر رہا ہے، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہ اس سے ڈیل کر لیں گے، اس کو بتا دیں گے. ایک اور خبر میں آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح کی تعداد آپ کو جو ہے حقیقی جمہوری معاشروں میں اس طرح کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ پروٹیسٹرز پروٹیسٹ کرتے ہیں، شاؤٹ بھی کرتے ہیں. یہ ایک اور میرر کی خبر ہے. اس خبر کے مطابق اسکاٹ لینڈ کے ایک ایریا میں ایک ٹوری ایم پی واپس جب گیا وہاں پہ ایک فوڈ بینک کا افتتاح کرنے، تو وہاں پہ لوگوں نے اس کے خلاف نعرے لگائے اور اس کو وہاں سے واپس جانا پڑا. مور دین 100 پیپل اسکریمڈ شیم آن یو ایٹ اسکاٹش سیکرٹری ڈیوڈ مونڈل. اس کے اوپر 100 سے زیادہ لوگوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ نعرے لگائے کہ شیم آن یو، اور اس کو وہاں سے جانا پڑا، اس کو چیز کیا وہاں سے. تو جناب حقیقی جمہوری معاشروں میں یہ ایک نارمل چیز ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کہیں کہ جہاں جو ادھر ہوتا ہے کہ جناب ان کو گھر گاڑیاں بیچ دیں گے، ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہاں پہ اکثر دانشور مثالیں دیتے ہیں کہ جناب وہ دیکھیں برطانیہ میں کوئی نامناسب ٹویٹ کرے تو اس کے خلاف مقدمہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. بالکل ہوتا ہے، لوگوں کے خلاف کیسز بھی چلتے ہیں. وہاں پہ جو بھی حالیہ رائٹس ہوئے، لوگوں کو دنوں کے اندر سزائیں ہوئی کیونکہ ایک آنےسٹ طریقے کار سے چیزیں چلی. جھوٹ کے اوپر آپ کچھ نہیں کر سکتے، جھوٹ کے اوپر آپ انصاف نہیں کر سکتے. یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ جو حقیقی مجرم بھی ہوتے ہیں وہ بھی بچ جاتے ہیں کیونکہ ہم نے جھوٹ کے اوپر نظام کھڑا کیا ہوا ہے. کیا جھوٹ کے اوپر ہم نظام چلا سکتے ہیں؟ مطلب جس طرح کے دہشت گردی کے مقدمے ہم کرتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ وہ بندہ ایسے ہی کہیں اور کھڑا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ، یہ وہ فرق ہے. اگر ہم آنےسٹلی ڈیل کریں، جو چیز ہے اس کو اسی لیول پہ ڈیل کریں. جس طرح 9 مئی کے بدقسمت واقعات ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے، لیکن جو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر مقدمہ میاں والی میں ہو گیا، جو میاں والی میں ہے اس پہ مقدمہ پشاور میں ہو گیا، وہ سارا گڈمڈ ہو گیا. اور اسی طرح یہ حالیہ دنوں میں جو دہشت گردی کے مقدمے ہوئے، اس بندے پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ. عمران خان کی بہنوں کو پوری قوم کے سامنے ڈی چوک کے پاس سے گرفتار کیا گیا. وہ دونوں کھڑی ہوئی تھی، میڈیا ان کے ساتھ تھا، فوٹیجز بن رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود پولیس نے ایف آئی آر درج کی کہ میگا فون ان سے برآمد کرنا ہے. یہ لوگوں کو اشتعال دلا رہی تھیں، ان سے بارودی مواد برآمد کرنا ہے جو خدا نخواستہ پارلیمنٹ کو اڑانے کے لیے استعمال ہونا تھا. یہ ساری چیزیں مقدمے میں کہی گئی. جا کے وہاں پہ وکیل صاحب نے آرگیو کیا عدالت میں، جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی عدالت میں، جن کے حوالے سے کل جو ریمارکس دیے ہیں ہائی کورٹ نے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ جب جھوٹ پہ حکومت چل رہی ہو، جھوٹ پہ سارا نظام چل رہا ہو، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہاں پہ لندن میں کیا ایسا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا، وہاں پہ وہ نہیں ہوتا، وہاں پہ ایسی سزائیں ہوتی ہیں. وہاں پہ اس طرح سزائیں ہوتی ہیں کہ جو جس بندے نے جو کیا ہوتا ہے اس کو اس کے مطابق سزا ملتی ہے. ادھر بھی ایسا ہو، جتنا جرم ہے اس کے مطابق اگر کسی کے خلاف کیا جائے تو ادھر بھی نظام صحیح طریقے سے چلے گا. یہاں پہ تو 70s میں ہمیں بتایا جاتا ہے جی بکری چوری کا مقدمہ ہو گیا. مطلب کہ یہ پرانی بڑی فخریہ انداز میں سینئر صحافی کہتے ہیں جناب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو جناب فلانے بندے کے خلاف بکری چوری کا ہو گیا تھا، 70s میں ایسا ہو گیا تھا، 60s میں ایسا ہو گیا تھا. اٹ مینس کہ یہی ہماری روش اس وقت سے چلی آ رہی ہے. اس وقت سے ہم نے جھوٹ کے اوپر نظام کھڑا کیا ہوا ہے. جھوٹ کے مطلب جھوٹ کی بنیاد کے اوپر کیسے ہم کوئی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے. اور سیریسلی ہمیں اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت ہے کہ یار مطلب کیسے ہم اس طرح کر سکتے ہیں. کسی کی بھی دور حکومت ہو، ماضی میں عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھی اس میں بھی کہا گیا کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر ہیروئن ڈال دی گئی. بعد میں پتا چلا کہ وہ بالکل جھوٹی بات تھی، ایسے ہی ان کے اوپر مقدمہ کیا گیا. اس طرح بہت سارے مقدمات کا ذکر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب اس وقت جو ہے ایسا مقدمہ درج کیا گیا، فلانے بندے کے خلاف کیا گیا، اس میں حقائق نہیں تھی. مقدمے کرتا کون ہے؟ یہی ادارے کرتے ہیں. کبھی ایک حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، کبھی دوسری حکومت کے انڈر ہوتے ہیں. اوور آل یہ کلچر بن گیا ہے کہ جناب اس طریقے سے ہم نے چیزوں کو چلانا ہے. پر اینی وے
قاضی صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ جی لندن میں کیا ہو گیا، اور انہوں نے پاکستان میں قیامت برپا کی ہوئی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ان تمام لوگوں کو سزائیں سنا دی جائیں، ان تمام لوگوں کو پکڑ لیا جائے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، جو خود کو جمہوریت پسند کہتے ہیں. مطلب جمہوریت یہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ ایک مثال بتائی تھی اور دوبارہ بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ ابھی غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے سب سے بڑے مظاہرے جو ہیں وہ ہر ویکینڈ کے اوپر لندن میں ہوتے تھے. اور لندن کے جو کمشنر ہیں، پولیس کمشنر، ان کو کہا گیا، اس وقت کی جو ٹوری وزیر داخلہ تھیں، انڈین نژاد بریور مین ان کا جو سر نیم ہے، فرسٹ نیم ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیوں روز مظاہرے ہوتے ہیں، یہ فلسطین کے فلیگ اٹھائے ہوئے سینٹرل لندن پورا بلاک ہوا ہوتا ہے، ان کو روکا جائے، مظاہروں کی اجازت نہ دی جائے. تو وہ پولیس نے آگے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون مظاہرہ کر سکتا ہے، کون نہیں کر سکتا. یہ جناب ان کا رائٹ ہے، اور اس رائٹ کو ہم کرٹیل نہیں کر سکتے. تو وہ جناب ان کا رائٹ کرٹیل نہیں ہوا. اسی طرح میں نے آپ کو اپنی ایک مثال بھی دی تھی، آج میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ لندن میں تیزاب حملے شروع ہو گئے، مسلمانوں کے اوپر تیزاب پھینکنے کے انسیڈنٹس ہوئے. میں نے بی بی سی کے لیے وہ سٹوری کور کی تھی، ابھی بھی وہ بی بی سی کی ویب سائٹ کے اوپر لگی ہوگی. تو ہم ایسٹ لندن گئے جناب، وہاں پہ مجھے جو 12 کمانڈر تھا وہاں وہ ملا، ان سے بات ہو رہی تھی کہ جناب یہاں پہ یہ تیزاب کے حملے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کچھ تو ٹارگیٹڈ ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ویکینڈز کے اوپر جو ہے لوگ ڈرنک ہو جاتے ہیں، لوگوں نے باہر ٹاؤن میں نکلے ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کا سبسٹنس ابیوز کرتے ہیں، ڈرگز لی ہوتی ہیں اور شراب وغیرہ پی ہوتی ہے، تو وہ اس میں بھی اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ جو اتنا سا ایریا ہے جہاں پہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے، جہاں پہ اس طرح لوگ جو ہے اپنے آپے سے باہر ہوئے ہوتے ہیں، اور تو اس کو آپ بند کیوں نہیں کر دیتے ویکینڈ پہ؟ ایزیسٹ سولوشن ہے، آپ کی اتنی پولیس ریسورسز استعمال ہوتی ہیں. تو انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا، یہ بات میں کر رہا ہوں غالباً 2014-15 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے کہا کہ وہ بندہ اس وقت بھی ہی واز کلوز ٹو 60s ایٹ لیسٹ، جو ہے نا 55 سال سے اوپر ہی ہوگا اس وقت بھی وہ بندہ. تو اس نے مجھے کہا کہ سن دس از دا پرائس یو پے ٹو لیو ان اے فری سوسائٹی. اس نے کہا کہ کچھ ایڈیٹس کی وجہ سے ہم باقی سب کے لیے یہ چیز بند نہیں کر سکتے، یہ ایک فری سوسائٹی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم پہلے ہی بند کر دیں کیونکہ ابھی تو کرائم ہو جائے گا. ایسے نہیں ہو سکتا جمہوری معاشرے میں. اس طرح ان ممالک میں ضرور ہو سکتا ہے جہاں پہ کچھ ممالک کا اس نے نام لیا، میں نے وہ نام نہیں لینا چاہتا، پر اینی وے تو یہ بات ہے کہ جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں، فری سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس کی کوئی پرائس ہوتی ہے، تھوڑی بہت آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، کچھ چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ نعرے لگائے گئے تھے احسن اقبال صاحب کے خلاف میکڈونلڈس کے اندر، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ نامناسب ہے، یہ رویے ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری لائکنگ اور ڈس لائکنگ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی ہے، یا آپ کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ میٹر نہیں کرتی. پر اینی وے کچھ دنوں کے بعد پھر وہ فیملی احسن اقبال صاحب کے پاس گئی تھی، اور اس فیملی نے معافی بھی مانگی تھی اور ویڈیو بھی آئی تھی. پھر انہی کے کچھ لوگ لندن میں گئے ہوئے تھے، ان کے خلاف بھی لندن میں نعرے لگے تھے، لیکن وہاں سے کوئی معافی کی ویڈیو نہیں آئی. اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ جی لندن کی پولیس یہ کر دے گی، لندن کی پولیس وہ کر دے گی. تو یہ ہے وہاں پہ جو ہے نا، سم ٹائم چیزیں بری لگتی ہیں ہمیں، لیکن طاقتوروں کے سامنے لوگ کھڑے ہو کے بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں یا دیگر جو اس طرح کے ہمارے جیسے ممالک ہیں، وہاں پہ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. پر آن ہیونگ سیڈ آل دس، ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس طرح کے رویوں کو قطعاً جو ہے انکریج نہیں کر سکتے. آپ بہتر طریقے سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں، مناسب طریقے سے بھی احتجاج کر سکتے ہیں. اس طرح کا رویہ اپنانا، اس طریقے کی زبان اپنانا قطعاً مناسب نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر یہ کہنا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، ان کی نیشنلٹی ختم کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اب وہ میرے خیال میں وہ ٹو رانگس جو ہے نا وہ کہتے ہیں اس سے ایک رائٹ نہیں ہوتا ہے. تو وہ بھی جو ہے نا جمہوری معاشرے کے اندر اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی انتہا پسندی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو انتہا پسندی کسی بھی سائڈ سے ہو، کسی بھی سطح پہ ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، وہ جو ہے نامناسب ہے. ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اختلاف کریں، احتجاج بھی ہمارا حق ہے وہ بھی ضرور کریں، لیکن تہذیب شائستگی کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.